مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کے اپنے پروگرام آنسرنگ یور نیبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے جب اس پروگرام کا آغاز کیا تو ہم نے اس میں دیکھا کہ ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ کیا بائبل خدا کا کلام ہے، کیونکہ شیخ احمد دیدات جو مسلم اسکالر تھے انہوں نے بائبل پہ اعتراضات لگائے اور انہوں نے اعتراضات میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بائبل خدا کا کلام نہیں۔ میں آپ کو پھر سے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا مشکور ہوں، آپ نے اس پروگرام کا پہلا ایپیسوڈ دیکھا۔ آپ کے ساتھ ساتھ میں اپنے آج کے گیسٹ بھائی میتھیو سلیمان کو بھی ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت میں سے وقت نکالا کہ وہ اس اہم مضمون پہ بات کریں کہ کیا واقعی بائبل خدا کا کلام ہے یا نہیں۔ تھوڑا سا پچھلے پروگرام کا ریویو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے پروگرام میں ہم نے جو بات زیر بحث لائے تھے وہ تھی کہ شیخ احمد دیدات نے اس چیز کو ایڈریس کیا تھا کہ بائبل خدا کا کلام اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں نبی کا کلام، اس میں خدا کا کلام اور مورخین کا کلام موجود ہے۔ جس سٹینڈرڈ پہ شیخ احمد دیدات نے بائبل کو پرکھنے کی کوشش کی، وہی سٹینڈرڈ جب ہم نے بائبل کو بغور دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ سٹینڈرڈ بائبل پہ لگتا ہی نہیں۔ بائبل کا سٹینڈرڈ جو بائبل کو پرکھنے کا ہے وہ ہے کہ خدا کے لوگوں نے خدا کے روح کی ہدایت سے خدا کے کلام کو لکھا، اور جب اسی جو سٹینڈرڈ ہے ہم اسی کے مطابق قرآن کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ قرآن بھی اس سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترتا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے اگلے اعتراض جو شیخ احمد دیدات نے بائبل پہ لگانے کی کوشش کی، جو بہت اہم بات ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کرسچنز نے اس کلام میں سے کتابیں نکال دیں۔ وہ کہتے ہیں، ان کا اعتراض ہے کیتھولک بائبل یا پروٹیسٹنٹ بائبل۔ اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسیحیوں نے، خاص کر پروٹیسٹنٹس نے، خدا کے کلام میں سے کتابوں کو حذف کیا، اور وہ بائبل میں سے ہی بتاتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 22 باب اس کے 18 اور 19 آیت میں وہ ذکر کرتے ہیں، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو وہ خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ یہاں پہ شیخ احمد دیدات اس حوالے کو اس طرح مرقوم کرتے ہیں کہ مسیحیوں نے اس بات کو بغیر جانے پہچانے بائبل میں سے 7 کتابیں نکال دیں۔ میں اپنے مہمان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس جو اعتراض شیخ احمد دیدات کا ہے اس کو ایڈریس کریں اور بتائیں کہ واقعی یہ جو اعتراض بائبل پہ لگا ہے یہ درست ہے یا نہیں۔ جی بھائی میتھیو۔ جی بھائی سیموئل، بہت بہت شکریہ مجھے ایک دفعہ پھر سے دعوت دینے کا اس پروگرام میں، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اس بات کے لیے بھی کہ ہمارا پچھلا ٹاک شو جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا اور اسے نہ صرف پسند کیا بلکہ اس پہ کامنٹ بھی کیا، اپنی سجیشنز دیں، قیمتی آراء سے ہمیں مستفید کیا اور بتایا ہمیں کہاں پر کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساری جو حوصلہ افزائی کی انہوں نے الفاظ کہے ان کے لیے بھی ہم بہت مشکور ہیں ان کے۔ تو اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے بہت شکریہ۔ آپ سب جو دیکھنے والے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، آپ نے اپنے کامنٹس جو دیے اور اپنی جو رائے دی، ہم پوری ٹیم اس کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ کے۔ خیر، پچھلے ٹاک شو کی آپ نے بات کہی جب تو اس میں آپ نے کچھ خاص باتیں کہیں۔ اچھا کیا آپ نے کہ تھوڑا سا آپ نے اس کو ریپیٹ کر دیا، تھوڑا سا ریویوز کے بارے میں دے دیا۔ اس میں بالکل اسی طرح سے بات ہوئی تھی۔ جو ناظرین پہلی دفعہ ہمارا یہ ٹاک شو دیکھ رہے ہیں، جو پہلا نہیں دیکھ سکے، ان کے لیے بھائی سیموئل جس طرح بتا رہے تھے کہ شیخ احمد دیدات نے قرآن کے سٹینڈرڈ پر بائبل کو پرکھنے کی کوشش کی، مطلب کہ قرآن چونکہ وربیٹم ریولیشن ہے، تو شیخ احمد دیدات نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ قرآن میں صرف اللہ کا کلام ہے اور کسی انسان کا کلام نہیں، نہ ہی فرشتگان کا کلام ہے، نہ ہی کسی نبی کا کلام ہے، تو لہٰذا بائبل میں بھی ایسا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ بائبل میں ہمیں مورخین کا کلام ملتا ہے، انبیاء کرام کا کلام ملتا ہے، اس لیے خدا کا کلام نہیں ہو سکتی۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے نمبر پر تو ان کا یہ کلیم ہی درست نہیں، ان کے اس دعوے کو
ان کی اس تنقید کو ایکچولی درستگی کی ضرورت ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ پہلے نمبر پر بائبل مقدس جو ہے وہ وربیٹم ریولیشن نہیں ہے، قرآن ہے. تو جب بائبل وربیٹم ریولیشن ہے ہی نہیں تو اسے ہم ایک ایسی کتاب کے سٹینڈرڈ پر کیوں پرکھیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ وربیٹم ہے. اس کے علاوہ پھر اور بھی کئی باتیں ہم نے کی اور ساتھ میں ہی جو ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن کے بارے میں جو دعویٰ کرتے ہیں اہل اسلام یا اسلام کے پیروکار پوری دنیا میں کہ قرآن جو ہے وربیٹم ریولیشن ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی اور کا کلام نہیں، اس دعوے میں کتنی صداقت ہے. تو اس میں پھر ہم نے اس میں تاریخی جو ہے وہ مواد بھی ملا، مطلب کہ تاریخ دان کا بھی کلام ملا اس میں، اور اسی طرح سے ہمیں فرشتگان کا کلام بھی ملا، ہمیں جنات کا کلام بھی ملا، اور اس پر ہم نے ایک سیر حاصل گفتگو کی تھی. تو اگر آپ نے وہ ٹاک شو نہیں دیکھا ابھی تک تو ضرور آپ اسے دیکھیے. آپ یوٹیوب جو بذریعہ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں ہمارے پروگرامز، آپ یوٹیوب پر جائیے، میرے چینل کو کھولیے تو اس میں آپ کو وہ ٹاک شو ضرور مل جائے گا. خیر، جہاں تک بات رہی آج کے ٹاک شو کی، تو آج ہم خصوصی طور پہ اس میں بات کر رہے ہیں کیتھولک بائبل یا پروٹسٹنٹ بائبل. خیر، جس طرح یہ سوال پوچھا جاتا ہے اسے لگتا ہے یہ کہ شاید یہ دو الگ الگ کتابیں ہیں جن کو بائبل کہا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں جو ہے وہ متضاد کتابیں ہیں. ایسا نہیں ہے. خیر، اس کو ہم دیکھیں گے. اس کو چونکہ میں نے کہہ دیا ایسا نہیں ہے، اس لیے صرف اتنی بات سے نہیں ہم مان لیں گے، اس کا ہم بغور جو ہے مطالعہ کریں گے، جائزہ لیں گے دلائل کا. شیخ احمد دیدات صاحب نے جو ابھی بھائی سیمیول نے بھی آیت کوٹ کی، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 22واں باب 18 اور 19 نمبر آیت میں اس کو کوٹ کر کے اس کے بعد شیخ احمد دیدات کہتے ہیں کہ دیکھیے کرسچنز جو ہیں انہوں نے بائبل کا لحاظ بالکل نہیں کیا، اگرچہ خدا نے کہا ہے کہ اس میں سے کوئی بات نہ تو اس میں اضافہ کرنا ہے نہ گھٹانا ہے، لیکن پھر بھی کرسچنوں نے بڑی بے رحمی سے بائبل میں سے 7 کتب کو نکال دیا، خدا کے کلام میں سے 7 کتب کو نکال دیا ہے، اور یہ بہت زیادتی ہوئی ہے خدا کے کلام میں. پھر وہ اسی طرح اپنی تقاریر میں بھی کہتے رہے کہ کون سی کتاب درست ہے بائبل میں، کیتھولک بائبل یا پروٹسٹنٹ بائبل، تو ان دونوں میں سے کس کو مانا جائے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ شیخ احمد دیدات صاحب کا جو یہ سوال ہے وہی درست نہیں ہے. کیونکہ کس طرح شیخ احمد دیدات صاحب کا سوال درست نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ ہاں جی، وہ دیکھیے پہلے نمبر پر بجائے اس کے کہ یہ پوچھا جائے کہ پروٹسٹنٹ بائبل درست ہے یا کیتھولک، پوچھنا ان کو یہ چاہیے تھا کہ کیتھولک بائبل میں جو اضافی کتب ہیں یا اضافی ابواب ہیں وہ درست ہیں یا نہیں. اس لیے کیونکہ جو 66 کتابیں پروٹسٹنٹ بائبل میں ہیں وہی 66 کیتھولک بائبل میں بھی ہیں. تو صرف اگر پرابلم ہے کہیں پر تو وہ کیتھولک بائبل میں جو اضافی کتب یا چیپٹرز پائے جاتے ہیں ان کا مسئلہ ہے. تو سوال دراصل یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیتھولک بائبل میں جو اضافی کتب یا چیپٹرز ہیں وہ درست ہیں یا نہیں. جی ٹھیک ہے، آپ انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو. پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمیں بیان کریں کہ کیا وہ کتب الہامی ہیں یا وہ درست ہیں یا نہیں. جی بالکل، اس پہ ہم بحث کریں گے، اس پہ ہم بات کریں گے. جن کتب کا خیر ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کو ایپوکرائفا یا ایپوکریفا بکس کہا جاتا ہے، اور اردو تلفظ جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اپاکرفا ہے. جی، تو اگر ہم آلٹرنیٹیولی کوئی بھی میں پروناؤنسیشن استعمال کروں تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جی، تو ایپوکریفا جو ہے اس کو ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جو اضافی کتب ہیں کیتھولک بائبل میں، اور جو اضافی چیپٹرز ہیں انہیں بھی ایپوکریفا ہی کہا جاتا ہے. جی ٹھیک. ایپوکریفا کون سی کتابیں ہیں آپ کی نظر میں جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے لفظ ایپوکریفا، وہ کون سی کتب ہیں؟ وہ کتب ایکچولی 7 کتب ہیں کیتھولک بائبل میں جن کو ایپوکریفا کہا جاتا ہے. ان میں توبیہ کی کتاب ہے، اسی طرح یہودیت کی کتاب ہے، حکمت کی کتاب ہے، یشوع بن سراخ کی کتاب ہے، باروک کی کتاب ہے، پہلا مکابین اور دوسرا مکابین. اس کے علاوہ یہ 7 کتب ہیں. اس کے علاوہ اضافی چیپٹرز بھی ہیں. مثال کے طور پر آستر کی کتاب کا اضافی حصہ، مطلب یہ کہ پروٹسٹنٹ بائبل میں آستر کی کتاب 10ویں باب کی 3ری آیت پر مکمل ہو جاتی ہے. 10 باب میں صرف 3 آیتیں ہیں، سب سے چھوٹا چیپٹر ہے بائبل کا یہ. جی، تو آستر کی کتاب کا جو 10واں باب ہے اس کی صرف 3 آیتیں ہیں پروٹسٹنٹ بائبل میں. جبکہ آپ کیتھولک بائبل اگر دیکھیں تو اس میں 6 ابواب اور 107 آیات کا اضافہ ہے. مطلب کہ آستر کی کتاب 4تھے باب کی 10ویں آیت سے لے کر 16ویں باب کی 24 آیت تک آگے یہ سلسلہ چلتا ہے. تو 107 آیات کا اضافہ ہے اس میں. ٹھیک ہے.
ہم کوشش کریں گے ان ڈیٹیلز کو ہم اسکرین پر بھی دکھائیں تاکہ لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. دوسرے نمبر پر جو ہے کیتھولک بائبل میں دانیل نبی کے صحیفے کے 3 باب میں 100 آیات ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ پروٹسٹنٹ بائبل میں 30 آیات ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ کیتھولک بائبل میں دانیل نبی کے جو 3 باب ہے اس میں 70, کیتھولک ورژن میں اس میں 70 اضافی آیات ہیں, ٹھیک ہے, اور ان آیات میں عزریہ کی دعا, عزریہ یا عزریہ کی دعا اور آگ کی بھٹی میں موجود 3 آدمیوں کا گیت ہے. اس کے علاوہ پروٹسٹنٹ بائبل میں دانیل نبی کے صحیفے میں کل 12 ابواب ہیں, جبکہ کیتھولک ورژن میں 2 اضافی ابواب بھی موجود ہیں جن میں تذکرہ سوسن ہے, تذکرہ بال ہے اور تذکرہ اژدہا موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ تو ہو گئی وہ کتب اور وہ اضافی چیپٹرز جو آپ نے بتایا اپوکریفا کتب میں شامل ہیں, لیکن یہ اس لفظ کا معنی کیا ہے اور یہ لفظ کہاں سے آیا؟ دراصل اپوکریفا جو ورڈ ہے یہ اس کا مطلب ہے پوشیدہ یا چھپی ہوئی, ٹھیک ہے. سینٹ جیروم نے جب سیپٹوجنٹ کا ترجمہ کیا لیٹن میں, لاطینی میں. یہ سیپٹوجنٹ کیا ہے, یہ کیا ترجمہ ہے, یہ کون سا ترجمہ تھا؟ سیپٹوجنٹ دراصل بائبل مقدس کا جو پرانا عہد نامہ ہے اس کا جب یونانی میں ترجمہ کیا گیا تو اس کا ترجمہ کرنے والے جو ہے 70 کے قریب لوگ تھے, ٹھیک ہے, اور 70 کے لیے جو ہے یہ سیپٹوجنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ہفتادی ترجمہ بھی اردو میں کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو سیپٹوجنٹ جو یونانی ترجمہ تھا پرانے عہد نامے کا, جب اس یونانی ترجمے کا آگے لاطینی زبان میں سینٹ جیروم نے جب ترجمہ کیا تو ان کو اپنے ابتدائی یہ جو سیپٹوجنٹ تھا, سیپٹوجنٹ میں دراصل جو اپوکریفا بکس ہیں وہ موجود تھیں. جو پرانا عہد نامہ تھا ہیبریو ٹیکسٹ تھا جو, اس میں اپوکریفا موجود نہیں تھی, لیکن جب یہ اس کا ترجمہ ہوا ہے سیپٹوجنٹ یونانی ترجمہ جب عبرانی ٹیکسٹ کا ہوا ہے تو اس میں یہ کتابیں موجود تھیں. اب سینٹ جیروم نے ابتدائی دنوں میں ان کو اپنی ابتدائی زندگی کے ایام میں انہوں نے اس بات کو ماننا تھا, وہ اس بات کو مانتے تھے کہ یہ الہامی ہے, وہ انہیں الہامی کنسیڈر کرتے تھے, لیکن بعد میں انہوں نے ان کو الہامی نہیں مانا. ان کا بعد میں یہ ماننا تھا کہ یہ غیر الہامی ہے. تو دراصل ہوا کیا کہ جب کیتھولک کلیسیا کی طرف سے ان پر زور ڈالا گیا اس بات پہ کہ وہ ان کا ترجمہ کریں, تو پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک الگ سے سیکشن بنا دیا پرانے عہد نامے میں, اور اس سیکشن کو اپوکریفا کا نام دیا. اپوکریفا یا اپاکریفا اس کا نام دیا, اس کا الگ سے سیکشن بنا دیا, اور یہاں پر ان کتابوں کو سب کو جو ہے وہ ترتیب لگا دی جو کہ غیر سند یافتہ یا غیر الہامی کتب ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے علیحدہ کر دیا اسے. یہاں تک ہم یہ جان پائے ہیں کہ یہاں پہ سینٹ جیروم نے جو کیتھولکس تھے ان کے پریشر میں آ کے ان کتب کو شامل کیا. جی اچھا, اس میں ایک اور بھی بات ہے. ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ جو کیتھولکس ہیں وہ اس کے لیے اپوکریفا کا ورڈ بہت کم استعمال کرتے نظر آتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے وہ اس کے لیے ایک اور انگریزی زبان کا لفظ ہے وہ استعمال کرتے ہیں. وہ ورڈ ہے ڈیوٹرو کینونیکل. جی ٹھیک ہے, اسے سیکنڈ کینن بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ دوسری فہرست مسلمہ. فہرست مسلمہ سے مراد ہے کہ جو بائبل میں جو کتب ہیں, جو فہرست ہے کتب کی جن کو الہامی ہونے کا حق حاصل ہے, جو کہ الہامی ہے, اس کو ہم کینن کہتے ہیں. ایک فرسٹ کینن ہے, اس کو کیتھولکس سیکنڈ کینن کہتے ہیں. اچھا, یہ جو ٹرم ہے یہ ابھی انہی دنوں میں استعمال ہونی شروع ہوئی ہے. انہی دنوں سے مراد یہ ہے کہ یہ ابتدائی دور سے یا جس دور میں ابتدائی مسیحی موجود تھے اس دور سے یہ استعمال نہیں ہوتی. یہ ابھی ریسنٹلی استعمال ہونی شروع ہوئی ہے 16ویں صدی میں. کونسل آف ٹرینٹ میں, کونسل آف ٹرینٹ دراصل جب کیتھولک بکس جو تھیں اضافی کتب کیتھولک بائبل میں, ان کو الہامی نہیں مانا جاتا تھا, اگرچہ کیتھولک بائبل میں تھیں, لیکن کونسل آف ٹرینٹ میں انہوں نے باقاعدہ سے اعلان کیا 16ویں صدی میں. کیتھولک جو ایڈمنسٹریشن ہے یا کیتھولکس کی جو ساری کابینہ تھی, انہوں نے اعلان کیا کونسل آف ٹرینٹ میں کہ یہ الہامی کتب ہیں, اور تب سے یہ اسے ڈیوٹرو کینونیکل یا سیکنڈ کینن کے نام سے اس سے یہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اس سے پہلے ان کو الہامی نہیں سمجھتے تھے, گو کہ ان کی کتب کا حصہ تھا, لیکن وہ ان کو الہامی نہیں تھے سمجھتے. جی اچھا, یہ جو کتب ہیں یہ کب لکھی گئی, ان کا پیریڈ ڈیوریشن کون سا تھا؟
اچھا، یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. دراصل جو اپوکریفا کتب ہیں یہ انٹر ٹیسٹامنٹل بکس ہیں. انٹر ٹیسٹامنٹل سے مراد ہے کہ یہ اس دوران لکھی گئیں جس دوران پرانا عہد نامہ مکمل ہوا اور نیا عہد نامہ بھی شروع ہونا تھا. مطلب کہ خاموشی کے دور میں یہ لکھی گئی. جی. جو 400 سال کا جو گیپ کا پیریڈ ہے یہ اس میں یہ کتابیں یہ لکھی گئی. بالکل جی ٹھیک ہے. اچھا، کیا آپ ان کتب کو الہامی سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، بات میرے سمجھنے کی یا نہ سمجھنے کی نہیں ہے. ہم کسی بھی شخص کے ذاتی نظریات یا اس کے ذاتی عقائد کی بنا پر کسی بھی تعلیم کو نہیں پرکھ سکتے. ہم حقائق کی بات کریں گے. میں کیا سوچتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ حقائق کیا ہیں اور کیا جن حقائق کی بات کر رہے ہیں یا جن باتوں کو ہم حقائق کہہ رہے ہیں ان کے حق میں کوئی شواہد یا ثبات ہمیں ملتے ہیں یا نہیں. تو آپ اپنے اس بیان کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے ہمیں ان شواہد سے گوشگوار کرنا پسند کریں گے؟ جی بالکل. اس میں دیکھیے، پہلے نمبر پر تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اپاکرفا یا اضافی کیتھولک کتب کبھی بائبل سے مٹائی ہی نہیں گئی تھی. جی. جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ خدا کے کلام میں سے، یہ ایگزیجریشن ہے. یہ ایکچولی خدا کے کلام میں سے 7 کتابوں کو نکال دیا، یہ جھوٹ ہے. اس لیے کیونکہ وہ کبھی خدا کے کلام کا حصہ ہی نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے. ان کو تو دراصل خدا کے کلام میں کیتھولکس نے پکڑ کے ڈال دیا تھا ساتھ. یہ خدا کے کلام کا کبھی حصہ نہیں تھی. عہد عتیق کی فہرست مسلمہ میں یہ موجود نہیں ہے، یعنی کہ عبرانی جو کینن ہے ہمارا اولڈ ٹیسٹامنٹ کا، اس میں یہ موجود نہیں ہے. لہٰذا پروٹسٹنٹس نے جو ہیبریو کینن تھا، اولڈ ٹیسٹامنٹ کا جو کینن تھا، اس کو تو وہ مانتے ہیں اسی طرح سے 39 بکس والے کو، لیکن یہ اضافی کتب کو نہیں مانتے. کیتھولکس دوسری طرف مانتے ہیں اور انہوں نے ان کو باقی 39 کتابوں کے ساتھ لگا لیا انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ بھئی آپ نے دیکھیں پروٹسٹنٹس چونکہ نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ انہوں نے اس کو بائبل خدا کے کلام میں سے نکال دیا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس علم کی کمی ہے، آپ کو مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا، شیخ احمد دیدات تو کیونکہ صفحہ ہستی پہ موجود نہیں ہے اب، تو یہ ان لوگوں کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں جو انہی کے آرگیومنٹس آج تک یوز کرتے آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رومیو کا خط اس کے 3 باب کی 2 آیت میں مرقوم ہے کہ خدا کا کلام یہودیوں کے سپرد ہوا. ٹھیک ہے. چنانچہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا یہودیوں نے کبھی اپوکریفا کو یا اپاکریفا کو مستند یا الہامی سمجھا؟ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وہ عہد عتیق کی 39 کتابوں کو تو الہامی مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اضافی کتب ہیں جو کیتھولک بائبل میں موجود ہیں ان کو وہ نہیں مانتے. ابھی اس دور میں موجود تھیں. ٹھیک ہے. یسوع مسیح کے آنے سے پہلے موجود تھیں. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد جو 400 سال کا عرصہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، خاموشی کا جو عرصہ تھا، تب وہ موجود تھیں اسی دوران، مطلب کہ لکھی گئیں. لیکن یہودی نہیں مانتے. وہ کسی وقت ہم جب اس پہ کیتھولکزم پہ جب باقاعدہ سے بات کریں گے، ایک سیریز پوری بنائیں گے ٹاک شوز کی، تو اس میں ہم ریزنز بھی بتائیں گے. ہم جو ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں، جو ہسٹوریکل ڈاکومنٹس ہیں، جو ایسی تصانیف ہیں تاریخی جن کو سند حاصل ہے، ان کا حوالہ بھی دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہودی جو ہیں وہ اس کو غیر مستند اور غیر الہامی مانتے تھے ان کتابوں کو. اچھا، اس میں یہ تاریخ کے اعتبار سے بھی ان میں اغلاط پائی جاتی ہے کہ یہ صرف غیر الہامی ہی ہیں؟ ان میں دراصل بہت ساری اغلاط پائی جاتی ہیں. میں جو ہم نے پوائنٹس ابھی دیکھے ہیں، ابھی صرف ہم نے 2 پوائنٹس دیکھے ہیں کہ یہ کیوں ہم انہیں الہامی نہیں سمجھتے یا کیا ریزنز ہیں کہ ہمیں انہیں الہامی نہیں سمجھنا چاہیے. پہلے نمبر پر ہم نے یہ دیکھا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو ہیبریو کینن تھا، یعنی کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا کینن تھا عبرانی زبان میں، جو اصل زبان میں لکھا گیا، اس میں یہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ہم نے یہ دیکھا اس میں کہ یہودیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا نے اپنا کلام ان کے سپرد کیا. تو ضروری ہے کہ ان کی بھی رائے لی جائے، لیکن ان کی جب رائے لیتے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی اس کے حق میں بات نہیں کی، اس کے خلاف بات کی، اس کے غیر مستند اور غیر الہامی ہونے کی بات کی، اور اس کے لیے بہت سارے تاریخی شواہد اور ثبات موجود ہیں. تیسرے نمبر پر خدا یسوع مسیح اور ان کے شاگردوں کی جب ہم بات کریں تو انہوں نے بیشتر مقامات پر بات کرتے وقت پرانے عہد نامے کو خاص طور پہ جب وہ زیر بحث لائے یا پرانے عہد نامے کا حوالہ دیا تو وہ اکثر کہتے تھے جیسا کہ توریت میں لکھا ہے اور جیسا کہ زبور میں لکھا ہے،
اور جیسا کہ نبی کی معرفت کہا گیا اور جیسا کہ صحائف میں لکھا ہے ایسے الفاظ استعمال کیے. لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے اور حیرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپوکریفا کو الہامی سمجھتے ہیں. دلچسپی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو شاگردوں نے اور نہ ہی خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی کیتھولک بائبل کی ان اضافی کتب کو اپوکریفا کو کوٹ کر کے کبھی یہ نہیں کہا, کسی بھی کوئی بھی ایسی کوٹیشن ان کی یوز کر کے کبھی نہیں کہا کہ جیسا کہ توریت میں لکھا ہے یا زبور میں لکھا ہے یا جیسا کہ نبیوں نے کہا. اٹس آبویس کہ یہ جو ہے بات یہ ظاہری طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ توریت زبور کا وہ حصہ نہیں تھی, لیکن کم از کم ان کو صحیفہ تو کہنا چاہیے تھا یا کہنا چاہیے تھا نبی کی معرفت لکھا. کوئی کوٹیشن ہمیں نہیں ملتی. ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح اور شاگرد گو کہ وہ یہودی تھے اور وہ اپنی کتب سے بخوبی واقف تھے, اور جن کتب کو وہ پڑھتے اور الہامی مانتے تھے ان کے تو وہ ریفرنسز نیو ٹیسٹامنٹ میں دیتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کتب کی جنہیں ہم اپوکریفا کی کتابیں کہتے ہیں ان کا ہمیں کہیں نئے عہد نامے میں کہیں ریفرنس نہیں ملتا. یہ بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ کتابیں الہامی نہیں ہیں. بالکل بالکل. اور اس میں دیکھیں نا اسکرپچر کی طرح کوٹ نہیں سے کیا گیا نئے عہد نامے میں, جس طرح کہ تورات, زبور اور صحائف کو کوٹ کیا گیا ہے. مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ضرور تھا کہ جو نبیوں کی جو توریت, موسیٰ کی توریت اور داؤد کے زبور اور جو نبیوں کی معرفت لکھا گیا تھا وہ پورا ہو. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب وہ جو پرانا عہد نامہ ہے اس کے ڈیوینٹی کو, اس کے ڈیوائن ہونے کو یا اس کی ڈیوائن آتھرشپ کو جو ہے وہ ایک اس کی تصدیق کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی کوٹیشن ہمیں جہاں پہ خداوند یسوع مسیح اپوکریفا بکس میں سے کسی کو کوٹ کر کے ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہتے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ یہ بھی الہامی ہے. جی بالکل. اچھا, پھر صرف بات یہیں پہ نہیں رکتی. لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی آپ 51 نمبر آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہابل کے خون سے لے کر اس زکریا کے خون تک جو قربان گاہ اور مقدس کے بیچ میں ہلاک ہوا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی زمانہ کے لوگوں سے سب کی باز پرس کی جائے گی. بائبل مقدس کے مطابق پہلا شہید کون تھا؟ ہابل تھا. ٹھیک ہے, جبکہ زکریا آخری تھا. ٹھیک ہے, اب ہابل کی شہادت کا ذکر بائبل مقدس کی پہلی کتاب میں پیدائش میں. جی بالکل. اور زکریا کی شہادت کا ذکر جو ہے دوسرا تواریخ 24واں باب 20 سے 23 آیات میں ہے. اور عبرانی فہرست مسلمہ میں یعنی کہ عبرانی جو کینن ہے اس میں پیدائش کی کتاب پہلی تھی اور تواریخ کی آخری. ٹھیک ہے, اس کا مطلب پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ یعنی کہ عبرانی کینن میں وہی 39 کتابیں موجود تھیں جو آج پروٹسٹنٹ بائبل میں موجود ہیں. ان کی لیکن ترتیب تھوڑی سی فرق تھی. ٹھیک ہے, ان کی ترتیب جو ہے آگے پیچھے تھی, لیکن ترتیب کے فرق کے سوا اس میں اور موجودہ پروٹسٹنٹ بائبل میں کوئی فرق موجود نہیں. لہٰذا خداوند یسوع مسیح نے عہد عتیق کی پہلی اور آخری کتاب کا تذکرہ کر کے اپوکریفا کتب کو انڈائریکٹلی طور سے جو ہے غیر الہامی ثابت کیا. جی بالکل. اچھا بھائی میتھیو, ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی ہمیں نہ شاگردوں اور نہ یسوع مسیح کی تعلیمات میں کوئی ان کتب کا ریفرنس ملتا ہے. کیا ان کتب میں کوئی ایسی تعلیمات ملتی ہیں جو مسیحیت کی تعلیم کے برعکس ہوں یا مسیحیت کی تعلیم کو وہ نل اینڈ وائڈ کرتی ہوں یا اس کے خلاف ہوں؟ بالکل ملتی ہیں. یہ بھی بلکہ آپ اسے, ہم نے ابھی تک 3 پوائنٹس پہ بات کی, آپ اسے چوتھا پوائنٹ کنسیڈر کریں, بلکہ ہے یہ چوتھا پوائنٹ کہ اس میں ایسی تعلیمات ہیں اپوکریفا بکس میں جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں. مثال کے طور پر یشوع بن سراخ جو کہ اپوکریفل بکس میں سے ایک بک ہے, اس کا 3 باب 4 آیت اور 33ویں آیت میں لکھا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنے اور خیرات دینے سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, یعنی کہ گناہ دھل جاتے ہیں. اچھا, یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آیات. 3 باب کی 4 آیت لکھا ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے اور ان سے باز رہتا ہے. آیت نمبر 33, پانی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے اور خیرات گناہوں کا کفارہ دیتی ہے. اچھا, اس میں یہ کیسے بائبل کی تعلیمات کو کانٹراڈکٹ کرتی ہے؟ اب وہ ہمارے ناظرین کو بیان کریں گے. بالکل بالکل ضرور. دیکھیے, اگر آپ احبار کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے, جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے لیے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو,
کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے. بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ خون کفارہ دیتا ہے، لیکن ہمیں اپوکریفل بکس میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ اپنے گناہوں کا کفارہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی عزت کریں، اور خیرات جو ہے وہ بھی گناہوں کا کفارہ دیتی ہے، جو کہ بائبل کی مین ڈاکٹرین کی ہی خلاف ورزی بالکل ایسے مین ڈاکٹرینز میں سے ایک ڈاکٹرین ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ توبیہ 4 باب اس کی 11ویں آیت اور 12واں باب اس کی 9ویں آیت، تو اس میں لکھا ہے کہ خیرات گناہوں کو مٹا دیتی ہے. بلکہ اگر آپ دوسرا مکابین 12ویں آیت اور 12واں باب اور اس کی 43ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر مرحوموں یعنی کہ مردوں کے گناہوں کی قربانی کے لیے ہدیہ دیے جانے کا ذکر ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. توبیہ 4 باب 11ویں آیت لکھا ہے کیونکہ خیرات تمام خطاؤں اور موت سے بچاتی ہے، خیرات، اور روح کو اندھیرے کی طرف جانے نہیں دیتی. توبیہ والا حوالہ، کیونکہ خیرات موت سے رہائی دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے. خیرات موت سے رہائی دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور انسان کو رحمت اور ابدی حیات حاصل کرنے کے لائق بنا دیتی ہے. دوسرا مکابین 12واں باب 43ویں آیت. پھر اس نے ہر ایک سے چندہ اکٹھا کیا، یعنی تقریباً 2000 درہم چاندی، جو اس نے یروشلیم بھیج دی تاکہ خطا کے لیے قربانی گزرانی جائے. جی، ان آیات میں دی گئی تعلیم بائبل مقدس کے بالکل متضاد ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے زے پاک کرتا ہے. جی، پہلا یوحنا 1 باب 7ویں آیت اس میں لکھا ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بائبل کے اگینسٹ ہے بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ توبیہ اور مکابین کی پیش کی گئی آیات میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی کوششوں سے اپنے لیے نجات کما سکتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے. جی، کیونکہ افسیوں 2 باب اس کی 8 سے 9 آیات میں لکھا ہے کہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. جی، لہٰذا اگرچہ خیرات دینا اچھی بات ہے، بائبل میں اس کے اگینسٹ ہمیں کوئی تعلیم نہیں ملتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے اپنی نجات نہیں کما سکتے خیرات دینے سے. نہ ہی خیرات دینے سے، نہ ماں باپ کی جہاں تک عزت کرنے کا سوال ہے تو احکامات جو تھے 10 احکامات، ان میں سے بھی ایک حکم تھا کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان احکام کی پیروی کرنے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی نہیں ملتی. ہمیشہ کی زندگی یا ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں ہو جاتا. گناہوں کا کفارہ صرف خدا یسوع مسیح کے خون سے ہوتا ہے. جی، بالکل. اور ہمیں نجات اسی وقت ملتی ہے جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں. ایمان کے وسیلہ سے، فضل ہی سے ہمیں نجات ملی ہے. جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تب ہمیں نجات ملتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ اپوکریفا میں اور بھی کئی تعلیمات موجود ہیں جن کا بائبل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کو پھر کسی وقت ہم جب باقاعدگی سے اس سبجیکٹ پر بات کریں گے تو ان کو پھر زیر بحث لے کر آئیں گے. جی، اچھا، کیا اپوکریفا کتب میں ہمیں کوئی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اس کے جو لکھنے والے تھے وہ اپنے بارے میں یا ان کتب کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ جی بالکل. اگر آپ 2 مکابین اس کا 15واں باب اور 38 نمبر آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اگر یہ تالیف اچھی اور برمحل ہوئی تو میری خواہش پوری ہوئی، اور اگر کہیں کمی یا خامی پائی گئی تو میں نے وہ کیا جو مجھ سے ہو سکتا تھا. بائبل مقدس میں بیشتر مقامات پہ خدا کے کلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ گھاس مرجھا جاتی ہے اور پھول کملا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ اس کا تھیم میں بیان کرتا ہوں کہ وہ تبدیل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، اس میں کسی کی قسم کی جو ہے ہمیں کنفیوژن نہیں ہے. ہم سرٹن ہیں، ہم اس بات پہ ہم شیور ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. جتنے پروفٹس تھے ان کو پتہ تھا کہ وہ خدا کا کلام جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، اور جب وہ اگرچہ الفاظ اپنے استعمال کرتے تھے لیکن جب خدا کا کلام لکھ رہے ہوتے تھے تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ خدا کا کلام لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کبھی شک کا اظہار نہیں کیا. لیکن یہاں پہ ایک شخص کی کاوش ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کمزور انسان ہوتے ہوئے اگر کوئی مجھ سے کمی رہ گئی تو وہ کمی ہے. لیکن جب ہم خدا کو دیکھتے ہیں خدا مکمل ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں. اور اسی طرح ہم جب بائبل کی الہامی کتب کو دیکھتے ہیں ان میں بھی کوئی کمی ہمیں نظر نہیں آتی. بالکل اسی طرح سے، بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح سے یشوع بن سراخ کی کتاب کا جو مقدمہ ہے اگر اسے پڑھیں آپ، یعنی پہلے باب کے شروع ہونے سے پہلے جو تعارفی الفاظ اس کے لکھاری نے لکھے،
وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت سی باتوں کا علم ہمیں شریعت اور انبیاء اور ان کے تابعین کے ذریعے سے ملا۔ دراصل اس بات کا اقرار کیا، اس بات میں دراصل وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ان کو الہامی مانتے تھے، یعنی کہ 3 فولڈ جو ڈویژن تھی، شریعت اور انبیاء اور اسی طرح سے تابعین کے ذریعے سے جو ملا۔ دوسرے لفظوں میں وہ الہامی کتاب کا ذکر کر رہے ہیں یا الہامی کتب کا، لیکن اپنی تصنیف کو ان میں کاؤنٹ نہیں کر رہے وہ۔ اگر وہ اپنی تصنیف کو الہامی سمجھتے تو ضروری تھا کہ ان کے ساتھ ہی اپنی کتاب کا بھی ذکر کرتے۔ اچھا بھائی میتھیو، جتنی وجوہات آپ نے بیان کی کہ جو اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ یہ کتابیں الہامی نہیں ہیں اور ان کو بائبل کی باقی الہامی کتب کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے، کیا ان کے علاوہ بھی اور کوئی وجوہات پائی جاتی ہیں جن کی بنیاد پہ ہم ان کو غیر الہامی کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل، بہت ساری وجوہات پائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ ڈائریکٹلی ہمارا یہ جو ہے سوال نہیں ہے، تو ہم اسے پھر کسی وقت باقاعدہ سے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی، ہم باقاعدہ سے ایک سیریز کریں گے کیتھولکزم پہ، جس میں کیتھولکس کی ساری ڈاکٹرنس کو ہے وہ زیر بحث لائیں گے اور دیکھیں گے کہ بائبل سے ان کی کتنی مطابقت ہے اور بائبل کے متضاد کتنی باتیں ہیں ان کی ڈاکٹرنس میں۔ اسی دوران ہم اپوکریفا پہ بھی ایک سیر حاصل گفتگو کریں گے جس میں ان تمام پوائنٹس کو زیر بحث لائیں گے جو اپوکریفا کے غیر الہامی ہونے کے اسبات ہیں، دراصل جو اپوکریفا کے غیر الہامی ہونے کی وجوہات ہیں۔ اور جہاں تک رہی شیخ احمد دیدات صاحب کی بات، چونکہ انہی کی وجہ سے ہمیں یہ ساری باتیں کرنی پڑی، شیخ احمد دیدات صاحب نے جب الزام لگایا تو انہوں نے کہا کہ خدا کے کلام میں سے 7 کتابوں کو باہر نکال دیا۔ اب 7 کتابوں کو دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا کلام ہے اور 7 کتابوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، جس سے ہمیں اس طرح سے لگتا ہے، اس طرح سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شیخ احمد دیدات دراصل یہ سمجھتے تھے کہ یہ 7 کتب الہامی ہیں، ورنہ کیا ضرورت تھی اتنا دکھ منانے کی، اس بات کا سوگ منانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو۔ اگر وہ سوگ منا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ان کو الہامی سمجھتے تھے، لیکن فرض کریں اگر وہ صرف اسی لیے اس بات کو اس طرح ایگزیجریٹ کر کے پریزنٹ کر رہے تھے کہ وہ بائبل پر تنقید جو ہے وہ کر سکیں، تو پھر بھی ان کو کم از کم یہ چاہیے تھا کہ کیتھولک جو اپوکریفا بکس ہیں ان کے ڈیفینس میں کوئی کیتھولکس کی ہی پریزنٹیشن دے دیتا، کوئی کیتھولکس کے ہی آرگیومنٹ پریزنٹ کر دیتے جو وہ اپوکریفل بکس کے ڈیفینس میں پریزنٹ کرتے ہیں، تاکہ کم از کم ان کی پوزیشن تو کلیئر ہوتی۔ صرف یہ کہہ دینا کہ دیکھیں جی 7 کتابیں خدا کے کلام میں سے باہر نکال دیں، یہ تو بلکہ چونکہ تاثر اس طرح کا ملتا ہے، انہوں نے پریزنٹ کچھ نہیں کیا تو یہی فوراً تاثر ملتا ہے کہ شاید وہ بھی ان کتابوں کو الہامی مانتے ہیں، تو اس سے تو ان کے اپنے ایمان پر جو ہے وہ سوالیہ نشان بن جاتا ہے، پھر وہ اپنے ڈیفنس میں اس بات کو پورے طور پہ بیان نہیں کر پائے۔ ہاں جی، جبکہ ہم ان کتابوں کے لکھنے والوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو خود ہی وہ الہامی تصور نہیں کر پا رہے، جیسا کہ ہم نے یشوع بن سراخ کی کتاب میں دیکھا کہ وہ دوسری کتب کو تو الہامی کہہ رہا ہے لیکن وہ اپنی ان کتب کو الہامی بیان نہیں کر پا رہا۔ اسی طرح شیخ احمد دیدات صاحب بھی ان کتابوں کو الہامی جو ہے وہ بیان نہیں کر پائے۔ ہمیں تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الہامی ہے، لیکن فرض کیا اگر وہ الہامی نہیں مانتے تھے تو پھر بھی اگر وہ سوگ منا رہے ہیں اس بات کا کہ ان کو بائبل سے باہر نکال دیا گیا، تو کم از کم دیکھیے کیتھولک اپولوجسٹ جو ہیں وہ ان کتابوں کی ڈیفینس میں بہت سارے آرگیومنٹس دیتے ہیں، انہی آرگیومنٹس میں سے کوئی یوز کر لیتے، کم از کم اپنی پوزیشن کو تو اچھی طرح ایکسپلین الیبوریٹ کرتے وہ، لیکن انہوں نے نہیں کیا، وہ کر نہیں پائے یا انہوں نے انٹینشنلی نہیں کیا، جو بھی بات تھی یا جو بھی وجوہات تھیں، دونوں صورتوں میں اپنی جو ان کا فیتھ ہے اس پر ایک کویسچن مارک بن جاتا ہے اور ان کی اس آرگیومنٹ کو وہ ویک کرتا ہے۔ جی بالکل جی ٹھیک ہے، خیر یہ تو بات رہی بائبل کی۔ جب ہم شیخ احمد دیدات صاحب کے اس آرگیومنٹ کو ان کی اپنی کتاب قرآن شریف پہ لاگو کرتے ہیں اور اس اسٹینڈرڈ کے مطابق اسے پرکھتے ہیں، تو کیا اس میں بھی کوئی اپوکریفل بکس یا اپوکریفل مٹیریل ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے ٹپیکلی اگر آپ اپوکریفا کا ورڈ یوز کریں اور اس طرح کا سیکشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں قرآن شریف میں تو وہ موجود نہیں ہے اس میں، جس طرح کے کیتھولک سینٹ جیروم نے جب ترجمہ کیا اس طرح کا نہیں ہے، لیکن
تاریخ کی روشنی میں، اسلامی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں، تاریخ کی روشنی میں جب حقائق کا باقاعدہ ہم جو ہے وہ جائزہ لیں یا مطالعہ کریں تاریخی تصانیف کا، تو اس میں ہمیں کئی ایسے شواہد اور اسبات ملتے ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل قرآن کا بہت سارا ایسا حصہ ہے جو اس وقت قرآن میں موجود ہی نہیں ہے، جو کہ پوشیدہ ہے، جو کہ اپوگریفل کا مطلب ہے پوشیدہ کتب یا پوشیدہ مٹیریل، جی اسی طرح کا پوشیدہ مٹیریل ہمیں قرآن شریف میں بھی مل جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ناظرین، آپ نے جیسا کہ دیکھا اور سنا کہ ہمارے مہمان نے بڑی وضاحت سے اس بات کو بیان کیا کہ جو اپوگریفل کتب ہیں وہ الہامی نہیں ہیں، وہ بائبل کا دراصل حصہ تھی ہی نہیں، وہ اس دور میں لکھی گئیں جو کہ جس کو ہم بائبل کی لینگویج میں خاموش دور کہتے ہیں، جو کہ یسوع مسیح کے آنے اور نئے عہد نامہ کی کتب لکھنے اور پرانے عہد نامے کی کتب پوری ہونے کے دور میں لکھی گئیں۔ ان کتب کے اپنے لکھاری بھی ان کو الہامی نہیں مانتے، اور جب ہم اس کو یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کہ ان ریفرنسز کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے بیان کیے، ان میں بھی ان کتب کا کہیں نام نہیں آتا، جبکہ باقی تمام کتب کا نام آتا ہے۔ شیخ احمد دیدار صاحب کا یہ اعتراض کہ مسیحیوں نے، خاص کر پروٹیسٹنٹس نے، ان کتب کو بائبل مقدس میں سے نکالا اور بائبل کی تمام آفتیں ان پر نازل ہوں گی، ان کا یہ آرگومنٹ ہی ویلڈ نہیں۔ جب ہم نے بات دیکھی کہ کیا اسی سٹینڈرڈ پہ قرآن شریف بھی پورا اترتا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آج کی نشست میں اس کو ایڈریس نہیں کر پائیں گے۔ اگلی قسط میں ہم ضرور اس بات کو ایڈریس کریں گے کہ کیا اپوگریفل مٹیریل قرآن شریف میں موجود ہے یا نہیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں ہمارا ساتھ دینے کے لیے، ہمارے پروگرام کو فالو کرنے کے لیے، ہماری ان جو کاوشات ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، آپ کے ریویوز کمنٹس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان پروگرامز کو اور مزید آگے چلایا جائے اور ان تمام ایپیسوڈز کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور ان تمام سوالات کو جو شیخ احمد دیدار نے اپنے ان کتابچوں میں بائبل اور ہمارے ایمان کے خلاف اٹھائے ہیں، ہم ان کو ایڈریس کریں، تاکہ آپ جب اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ بآسانی ان سوالات کا جواب دے سکیں۔ تو ضرور آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری مالی معاونت بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔